اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس کا ایک نیا سبق، فارسی قاعدہ کا نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم پہلے اپنے سبق کا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ تو پہلے ہم اس شعر کی تشریح پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس ماضی مطلق کا پورا سبق بھی پڑھیں گے۔ شاعر نے فرمایا، نون کو جب دور مصدر سے کیا، ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا۔ شاعر نے اس شعر میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گھرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے مصدر ہمارے پاس ہے پروردن، تو مصدر کے آخر سے نون کو گھرا دیا، اس سے پہلے زبر کو بھی گرا دیا، تو پروردن سے بن گیا پرورد۔ اسی طرح گفتن سے گفت ہو جائے گا، نون کو گرایا، زبر کو گرایا۔ اسی طرح نوشیدن سے نوشید، شنیدن سے شنید، ہمارا ماضی مطلق کا پہلا صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ تو یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ماضی مطلق کے سبق کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے ماضی مطلق، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ اور ان 6 اقسام میں سے جو ہم نے پہلی قسم آج پڑھنی ہے، جس کا ہم شعر پڑھ چکے ہیں، اس شعر کی تشریح بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس ماضی مطلق کا آج ہم انشاءاللہ یہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ اور ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے؟ ماضی مطلق کی تعریف یہ ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یعنی مطلقاً زمانہ ماضی کے اندر جو کام سمجھا جائے، اس کام کی کوئی زمانہ معلوم نہ ہو کہ کام کو کتنی مدت ہوئی ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے، مطلقاً کام کا زمانہ ماضی میں ہونا سمجھا جائے تو اسے فعل ماضی مطلق کہیں گے۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گھرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے پروردن سے پرورد، جیسا کہ ہم پہلے شعر کی تشریح میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک کا حاشیہ لگا رہے ہیں، تو اس ایک کے حاشیے کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نیچے آپ آئیں تو اس میں لکھا ہے اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ۔ یہ تو ہم جو ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے، یہ فارسی میں ہے کہ فارسی میں مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرائیں گے تو فارسی میں ماضی مطلق کا پہلا صیغہ جو صیغہ واحد غائب ہے وہ بن جائے گا۔ اور اس کے ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بھی آنا چاہیے۔ تو یہاں پر اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نہ گھرا کر دیکھیں، کیونکہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، نون زبر الف نا، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، سونا، اسی طرح جاگنا، مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے۔
تو اب انہوں نے کہا مصدر کے آخر سے نا گرا کر دیکھیں، اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، جیسے پالنا سے پالا۔ تو جب ہم اردو میں ماضی مطلق بنائیں گے تو مصدر کے آخر میں نا تو ہوتا ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ مصدر کے اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، اس نا کو گھرا کر دیکھیں گے، نا کو گھرانے کے بعد اگر باقی الف رہے یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں گے، جیسے ہمارے پاس ہے کھانا اور دھونا، ان سے جب ہم نون زبر الف نا کو گرائیں گے تو کھانا کے آخر میں بچ گیا الف، دھونا کے آخر میں بچ گیا، باقی رہا وو، تو اب ہم کیا لگا دیں گے؟ یا لگا دیں گے۔ جب نا کو گرا کر باقی الف یا وو رہے تو پھر یا لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا کھایا اور دھویا۔ اگر ان کے علاوہ یعنی الف اور وو کے علاوہ کوئی بھی اور حرف باقی رہے نا کو گرانے کے بعد تو پھر صرف الف بڑھا دیں گے، جیسے پالنا سے پالا، اسی طرح کہنا سے جب نا کو گھرایا تو باقی نہ الف بچا نہ وو بچا بلکہ یہاں پر ہا بچا، تو آخر میں لگا دیں گے الف، کہنا سے ہو جائے گا کہا۔ لیکن کچھ ایسے بھی مصادر ہیں جن پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا، جیسے کہ جانا کی ماضی گیا آتی ہے۔ اب جانا کی ماضی میں نا کو گرا کر دیکھیں تو یہاں پر الف باقی آیا، تو قاعدہ کے مطابق یا لگنا چاہیے، جایا ہوگا، لیکن یہاں پر جانا کی ماضی جایا اس قاعدے کے مطابق نہیں آتی، بلکہ یہاں پر آئے گی جانا کی ماضی گیا۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں پیچھے کی طرف، جہاں پر ہم نے یہ حاشیہ کی طرف گئے تھے۔ اب لکھا ہے گردان ماضی مطلق معروف، جبکہ اب ہم بنا چکے پروردن سے پرورد، نون کو گرایا، اس سے پہلے زبر کو گرایا، تو یہ ہمارا صیغہ واحد غائب بن گیا تھا پرورد۔ تو آگے ہمارے اور بھی صیغے ہیں، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ طریقے یہ صیغے ہم کیسے بنائیں گے؟ ہمارا پہلا جو صیغہ ہے واحد غائب وہ تو مصدر سے بن گیا، لیکن آگے کے صیغے کیسے بنائیں گے؟ تو آگے کے صیغے بنانے بہت ہی آسان ہیں، وہ اس طرح کہ ہم نے کل صیغوں کی علامات پڑھی تھی، صیغوں کی علامات آپ دیکھیں، کل ہم نے پڑھی تھی صیغوں کی علامات، اور عرض بھی کیا تھا کہ صیغوں کی علامات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ صیغہ جمع غائب کی علامت ہے نون دال، صیغہ جمع غائب کی علامت نون دال، واحد حاضر کی علامت یا، جمع حاضر کی علامت یا دال، واحد متکلم کی علامت میم، جمع متکلم کی علامت یا میم۔ تو یہ علامات تو ہمیں یاد ہیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا آگے کے صیغے بنانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس پہلا صیغہ تو آلریڈی بن چکا ہے، وہ ہے پرورد، تو اس سے آگے جمع غائب کی علامت لگا دیں گے۔ جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ نون دال، تو پرورد کے آگے نون دال لگایا تو یہ جمع غائب بن جائے گا پروردند۔ پھر پرورد ہمارے پاس ہے، ہم نے بنانا ہے واحد حاضر، تو واحد حاضر کی علامت کیا ہے بھائی؟ واحد حاضر کی علامت یا ہے، تو پرورد کے آگے یا لگا دیں گے، یہ ہو جائے گا پروردی، یہ ہمارا صیغہ بن جائے گا صیغہ واحد حاضر۔ اسی طرح پھر ہم نے صیغہ بنانا ہے جمع حاضر، تو پھر جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال، ہم واحد غائب کے آگے یا دال لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا پرورد سے پروردید۔ واحد متکلم کی علامت لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا پروردم۔ اگر جمع متکلم کی علامت یا میم ہم لگا دیں گے واحد غائب کے آخر میں تو یہ بن جائے گا صیغہ جمع متکلم پروردیم۔ اور اردو میں بنانے کا طریقہ بھی ہم پڑھ چکے۔ اب پروردن کا جو معنی تھا وہ کیا تھا؟ اردو میں پالنا، نا کو گھرایا، باقی بچا
لام، نہ الف باقی بچا نہ وو باقی بچا، تو باقی ہمارا بچ گیا لام۔ تو جب الف اور وو باقی نہ بچیں تو کیا ہم نے لگانا تھا؟ صرف الف۔ تو ہم نے پالنا سے اس طریقے کے مطابق جب نا کو گھرایا تو یہ لام بچ گیا، اور ہم نے الف لگا دیا لام کے آخر میں، یہ ہو جائے گا پالا۔ پھر ہم نے اردو میں بھی سیغوں کی علامات پڑھی تھیں۔ صیغہ واحد غائب کی علامت تھی اس وہ ہو، اور جمع غائب کی علامت انہو وہ ہو، اور جمع واحد حاضر کی علامت تو، جمع حاضر کی علامت تم، واحد متکلم کی علامت میم، میں، جمع متکلم کی علامت ہم۔ تو اب ہم نے اس قاعدے کے مطابق جب پالا بن گیا تو اس کے ساتھ اس لگا دیا تو یہ بن جائے گا اس نے پالا۔ جمع غیب کا ترجمہ ہو جائے گا انہوں نے پالا، واحد حاضر کا تو نے پالا، جمع حاضر تم نے پالا، واحد متکلم میں نے پالا، جمع متکلم ہم نے پالا۔ تو آپ اس طرح گردان پڑھیں گے کہ پرورد اس نے پالا، پروردند انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردے تم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا۔ اس طرح آپ نیچے آئیں تو انہوں نے مصادر دیے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے، گردان کو زبان پر چڑھانے کے لیے انہوں نے مصدر دیے ہیں، 6 مصادر ہیں۔ ان 6 مصادر کو بھی زبانی یاد کرنا ہے، ان کے ترجمہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو پہلا ہمارا سیگا ہے گفتن بمانا کہنا، شنیدن بمانا سننا، نوشتن بمانا لکھنا، خواندن بمانا پڑھنا، خوردن بمانا کھانا، نوشیدن پینا۔ تو پہلے ہم گردان کس کی لگائیں گے؟ گفتن کی۔ تو گردان لگانے کا طریقہ یہ ہے، گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا۔ اسی طرح باقی بھی آپ سیغوں کو یک کے بعد دیگرے اپنی زبان پر چڑھیں، اور اچھی طرح یہ یاد ہونا چاہیے، زبان پر اچھی طرح روانگی کے ساتھ ان کو چڑھانا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو پہلا ہمارا سوال ہے ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ یہ ماضی مطلق کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، سبق میں آ چکی ہے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ یہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ اور تعریف دونوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماضی مطلق کی تعریف بھی آ گئی، اس کے بنانے کا قاعدہ بھی آ گیا۔ تیسرا ہمارا سوال ہے پروردید کا ترجمہ کرو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پروردید، یہ اس کے آخر میں علامت کون سی ہے؟ کیونکہ سیغے کا جو پتہ چلتا ہے وہ اس کی علامت سے چلتا ہے، اور علامت آخر میں ہوتی ہے۔ تو آخر میں کون سی علامت ہے؟ یا دال۔ یا دال کس سیغے کی علامت ہے بھائی؟ یا دال جمع حاضر کی علامت ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا یہ سیغہ ہو جائے گا جمع حاضر، فعل ہے، فعل ماضی مطلق معروف کس مصدر سے ہے؟ پروردن۔ پروردن کا معنی کیا تھا؟ پالنا۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پروردید کی جو اردو میں علامت تھی وہ کیا تھی؟ تم۔ اور پالنا اردو کے طریقے کے مطابق پالنا سے پالا ہوا، تو اب ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے پروردید تم نے پالا۔ پھر چوتھا سوال ہے گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ بہت ہی آسان ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے کہ گفت کے آخر میں یہ گفت جو ہے یہ صیغہ واحد غائب ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تا علامت ہے۔ واحد غائب میں یا تا علامت آتی ہے یا دال آتی ہے، تو یہاں پر تا علامت ہے، صیغہ واحد غائب ہے۔ واحد غائب کے آخر میں جمع متکلم کی علامت ملائیں گے تو ہمارا جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ جمع متکلم کی علامت کون سی ہے؟ یا میم۔ تو گفت کے آخر میں یا میم ملایا تو یہ ہو جائے گا گفتیم، ہمارا جمع متکلم بن گیا۔ پانچواں سوال ہے خوردی کیا صیغہ ہے؟ علامت کو دیکھیں گے بھائی، علامت کون سی ہے؟ یا کس صیغے کی ہے؟ واحد حاضر۔ تو خوردی ہمارا صیغہ ہے، صیغہ واحد حاضر، فعل ماضی مطلق معروف از مصدر خوردن بمانا کھانا، تو نے کھایا۔ نمبر 4 جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ جمع غائب کی علامت کیا ہے؟ ہاں جی، جمع غائب کی علامت ہے نون دال۔ پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ کیا ہے؟
پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ آئے گا پروردم، واحد متکلم کی علامت لگائی تو صیغہ بن گیا۔ جمع حاضر کی پہچان کیا ہے، یعنی علامت کیا ہے؟ جمع حاضر کی علامت ہے، پہچان ہے کہ اس کے آخر میں یا دال ہوتا ہے۔ تو آگے ہماری مشق بھی ہے، اردو میں ترجمہ کرو اور فارسی بناؤ۔ تو میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں، پھر اس طریقے کے ساتھ آپ نے مشق کو حل کرنا ہے۔ تو اردو میں ترجمہ کرو، ہمارا پہلا جو صیغہ ہے وہ ہے گفتم۔ پہلے ہم اس صیغے کو حل کریں گے، تو صیغے کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ گفتم، آخر میں کیا ہے؟ میم۔ پہلے علامت دیکھیں گے، علامت ہے میم۔ کس صیغے کی علامت ہے؟ واحد متکلم، واحد متکلم۔ اب گفتم یہ کس مصدر سے ہے؟ یہ گفتن مصدر سے ہے، گفتن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہنا۔ تو اب ہمارے پاس صیغہ حل ہو چکا ہے، صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی مطلق معروف از مصدر گفتن بمعنی کہنا۔ اب ہمارے پاس جو صیغہ واحد متکلم کے مقابل علامت آتی ہے اردو میں، صیغہ واحد متکلم کی علامت وہ کیا ہے؟ میں۔ تو کہنا سے اس اردو کے ماضی مطلق بنانے کے قاعدے کے مطابق کہنا سے نا کو گھرایا تو نہ الف بچا نہ واو بچا، ہا بچا تو آخر میں الف لگا دیا، کہنا سے ہو جائے گا کہا، تو ہماری ادھر سے علامت بھی آئی اور یہاں سے ہم نے صیغہ بھی حل کر دیا، تو گفتم کا ترجمہ ہو جائے گا تم نے کہا۔ اسی طرح شنیدی، پہلے علامت دیکھیں گے، یا علامت ہے، کس صیغے کی علامت ہے؟ واحد حاضر کی، تو صیغہ واحد حاضر فعل ماضی مطلق معروف، شنیدی مصدر ہے شنیدن سے، اس کا معنی ہے سننا، تو یہ ہمارا حل ہو گیا۔ اور صیغہ واحد حاضر کی علامت اردو میں تو ہے، اور شنیدن کا جو ترجمہ ہے سننا ہے، نا کو گھرایا تو قاعدے کے مطابق الف لگایا، سننا سے سنا ہو جائے گا، تو ہمارا ترجمہ ہو جائے گا تو نے سنا۔ اسی طرح آپ نے آگے والے صیغے بھی حل کرنے ہیں۔ خوردند، اس کا ترجمہ کرنا ہے نوشیدید، نوشت، خواندیم، خوردی، نوشیدم، گفتند، شنیدید، نوشتیم، خواند۔ فارسی بناؤ، اس نے لکھا، اس نے لکھا۔ سب سے پہلے آپ صیغے پر غور کریں کہ کون سا صیغہ ہے۔ تو اردو میں ہم نے صیغوں کی علامات پڑھی ہیں، اس، وہ، انو، وہ، تو، تم، میں، ہم۔ تو اس، یہ کس صیغے کی علامت ہے؟ صیغہ واحد غائب کی، تو یہ صیغہ ہو جائے گا صیغہ واحد غائب، فعل ماضی مطلق معروف۔ آگے ہے لکھا، تو یہ لکھنا سے لکھا ہے، نا کو گھرا کر الف لگایا، تو لکھنا کیا فارسی کون سی آتی ہے؟ ہم نے اس کی فارسی بنانی ہے۔ لکھنا کی فارسی آتی ہے نوشتن، نوشتن۔ اس کے آخر سے ماضی مطلق بنانی ہے، تو اس کے آخر سے نون اور زبر کو گھرایا تو نوشت، یہ ہمارا صیغہ حل ہو گیا۔ میں نے پڑھا، تو سب سے پہلے صیغہ معلوم کریں گے، اور صیغہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے اردو میں بھی علامات پڑھ رکھی ہیں، تو یہ اردو کی علامت اس میں کون سی ہے؟ میں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ آگے پھر صیغہ واحد متکلم فعل ماضی ہو گیا، یہ کس مصدر سے ہے؟ آگے ہے پڑھا، تو اصل میں تھا پڑھنا، نا کو گھرا کر الف لگایا تھا قاعدے کے مطابق۔ تو پڑھنا کی فارسی کیا آتی ہے؟ پڑھنا کی فارسی آتی ہے خواندن، تو خواندن کے آخر میں نون اور زبر کو گرایا، خواند بچ گیا، تو اس سے واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے۔ واحد متکلم کی علامت میم ہے فارسی میں، وہ اس کے آخر میں لگائی، تو خواند سے خواندم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے آگے والے صیغوں کو بھی حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔